بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات گزر رہے ہیں اور ان قریب چند لمحات کے بعد رمضان المبارک ہم سے جدا ہو جائے گا، تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ ہم سے راضی رخصت ہو اور اس ماہ مقدس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان المبارک کا جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور بالخصوص جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اب رمضان المبارک ختم ہو گیا اور شاید اب یہ شاپنگ کرنے کا، اشیاء خریدنے کا، بازاروں میں جانے کا، گھومنے اور پھرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر رمضان المبارک کے آخری ایام میں خوب رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب سے زیادہ برستی ہیں انہی دنوں میں ہم گناہوں کا، اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ گلیوں میں، بازاروں میں گھومنے کے بجائے اور گلیوں اور بازاروں میں گناہوں کا بازار گرم کرنے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو۔ رمضان المبارک کا جب آخری دن آتا ہے تو سارے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، اس ساری تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ آخری رات میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ مگر افسوس کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور خالق کائنات اپنی بخشش اور مغفرت کا انعام لوٹا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم گلیوں میں، بازاروں میں، خرید و فروخت میں، شاپنگ کے اندر مصروف ہوتے ہیں یا گناہوں کا بازار گرم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر رمضان المبارک کے آخری لمحات میں اور گزرتے ہوئے لمحات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور یہ مہمان مہینہ بھی اگر ہم سے ناراض رخصت ہوا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت برا ہوگا، نہ یہ ہماری اس میں دنیا کی بھلائی ہوگی نہ آخرت کی بھلائی ہوگی۔ تو میرا تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک کے ان آخری لمحات کو ہمیں اپنے لیے باعث عذاب اور باعث عطاب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان آخری لمحات کو اپنے لیے باعث بخشش، باعث مغفرت اور باعث انعام و اکرام بنانا چاہیے۔